ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین کرام، خاکسار نے اس سے پہلے بھی قرآن کریم کی روح سے ختم نبوت کے کیا معنی بنتے ہیں اس پر روشنی ڈالی تھی، اور اس کے بعد احادیث کی روح سے بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کے نام سے یاد کیا ہے، یہ آپ کو بتایا تھا. بہت سی احادیث ہیں جو مسیح علیہ السلام کے متعلق آتی ہیں اور آپ کے مقام کو بیان کرتی ہیں. تو انہی احادیث میں سے آج میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے مزید پیش کرتا ہوں. دیکھیں، یہ ایک حدیث ہے جو کہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم اور مسلم میں بھی موجود ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم وفی روایت فاماکم منکم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری حالت کیسی ہوگی جب ابن مریم تم میں مبعوث ہوگا، جو تمہارا امام اور تمہیں میں سے ہوگا. اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تمہاری امامت کے فرائض سر انجام دے گا، یعنی کہ تمہارا امام جو ہوگا وہ تمہیں میں سے ہوگا. اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، اذا نازل ابن مریم فیکم، جب مسیح ابن مریم تم میں نازل ہوگا. اور اسی طرح کی اور احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں نزول کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اور میں اس کے معنی بھی آپ کو بتا دوں گا کہ یہاں پر نزول سے مراد کیا ہے. دیکھیں، ایک اور حدیث بھی ہے، اس کو بھی میں یہاں پر نوٹ کر دیتا ہوں، جو کہ مسند احمد کی ہے، کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینزل عیسی ابن مریم ویقتل الخنزیر ویمحو الصلیب وتجمع له الصلاة وتؤتي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروح ويهج منها او يعتمر او يجمعها. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ اتریں گے، نازل ہوں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، ان کی خاطر نمازیں جمع کی جائیں گی، وہ مال دیں گے لیکن کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا، خراج ختم کریں گے اور الروح نامی مقام پر اتریں گے اور وہاں سے حج اور عمرہ کا احرام باندھیں گے. اب اس میں بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نازلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ینزل عیسی ابن مریم، کہ وہ نازل ہوں گے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نازل ہونا جہاں پر لفظ آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے اترے گا. حالانکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر جانے کا کہیں ذکر نہیں ہے. نہ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں بجسم انصری، نہ احادیث میں کوئی ذکر موجود ہے. یہ اصل میں عیسائیوں کی جو کتابیں ہیں، انجیل، متی کی انجیل لے لیں یا مرکز لے لیں یا لوکا لے لیں یا یوحنا لے لیں، ان میں یہ ذکر موجود ہے
کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان میں چلے گئے. کسی نے ان کو بادلوں میں بیٹھ کر آسمان پہ جاتے دیکھا، کسی نے ان کو سفید کپڑوں میں دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں آسمان پر، اور ایک نے آ کر کہتے ہیں گواہی دی کہ تم کس کو ڈھونڈتے ہو، وہ تو آسمانی بادشاہت میں چلا گیا. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں بجسم انصری، یہ نہ قرآن کریم کا عقیدہ ہے نہ احادیث کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ دراصل اسلام میں اس وقت داخل ہوا جب کثرت کے ساتھ عیسائی جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس عقیدے کو چونکہ وہ اپنے اندر رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئیاں تھیں ایک مسیح کے آنے کے متعلق، اور جس میں مسیح ابن مریم کا نام باقاعدہ لکھا ہوا موجود تھا اور ہے، جو کہ مشابہت کی بنا پر تھا، تو اس بنا پر ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ جس مسیح ابن مریم کو ہم اپنی شریعت کے مطابق زندہ آسمان پر مانتے ہیں وہی مسیح ابن مریم دوبارہ زمین میں نازل ہوگا. اور اس طرح یہ عقیدہ اسلام میں داخل ہوا. حالانکہ اس عقیدہ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں قرآن کریم میں کوئی آیت موجود نہیں، کوئی ایک حدیث موجود نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسم انصری آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں اور وہ وہی واپس آئیں گے. بلکہ میں نے اس سے پہلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے کہ جب آپ معراج کی رات تشریف لے گئے ہیں، آسمانوں کی سیر کی ہے، وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کو آپ نے دیکھا تو آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا کہ وہ سرخ رنگ کے تھے، گھنگرالے بال، سینہ چوڑا. اور جس مسیح کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اس کے متعلق بیان فرمایا کہ ان کے بال سیدھے اور ان کا جو رنگ ہے وہ گندمی، اور ان کے سر سے پانی کے قطرے گرتے تھے، اگرچہ ان کے بال گیلے نہیں تھے، اس میں پانی نہیں تھا. تو یہ دو حلیے بالکل مختلف ہیں، کہاں سرخ رنگ، کہاں گندمی رنگ، کہاں بال گھنگرالے، کہاں بال سیدھے. اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح کے آنے کا ذکر فرمایا ہے وہ امت محمدیہ میں سے شخص ہوگا، نہ کہ وہ بنی اسرائیلی نبی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے پیدا ہوئے اور اسی دنیا میں رہ کر وہ وفات پا گئے، جس کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیات میں موجود ہے. جہاں تک دھوکہ کی بات ہے، دھوکہ لگتا ہے نازلہ کے لفظ سے. تو میں آج اس نازلہ کے لفظ پر تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ نازلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ایک مولوی صاحب کی جو اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو وہ سمجھا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، جب بھی بات کرنی ہے نا آنے والے مسیح کے متعلق یا مہدی کے متعلق، یہ نہیں کہنا کہ وہ پیدا ہوگا. اگر تم یہ ختم نبوت کے خلاف ہو جائے گا، وہ ختم نبوت کا مضمون سمجھا رہے ہیں کہ یہ خلاف ہو جائے گا اگر ہم یہ کہیں گے کہ وہ پیدا ہوگا. یہ کہنا ہے کہ وہ نازل ہوگا، وہ آئے گا. اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اگر ہم کہیں گے وہ پیدا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہوگا، اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ وہ آئے گا یا نازل ہوگا تو اس سے مراد ہوگی کہ وہ پہلا نبی ہے اس لیے آ سکتا ہے. حالانکہ جو خاتم النبیین ہیں اس میں یہ کوئی معنی ایسے نہیں ہیں کہ پہلا نبی آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا. پہلا نبی آ سکتا ہے، کوئی نیا پیدا نہیں ہو سکتا، یہ مضمون نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم نے اسی نازلہ کے لفظ کو بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا ہے. میں اس کے چند ایک جو ہے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور وہاں سے آپ سمجھ لیں کہ نازلہ کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے
جو کہ لباس کے متعلق ہے. یہ سورہ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر ہے 27. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس پیدا کیا ہے جو تمہاری چھپانے والی جگہوں کو چھپاتا ہے اور تمہیں زینت دیتا ہے. اب یہاں پر جو نازلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. اب ہر آدمی سمجھتا ہے کہ لباس تو آسمانوں سے نہیں اترتا، یا آپ کہیں کہ نازلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں تو ہر چیز جو لباس کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ آسمان سے اتر رہی ہے. یہ پجامے، کرتے، اچکنے وغیرہ جتنی بھی ہیں جو یہ علماء خود پہنتے ہیں، پگڑیاں پہنتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان سے اتر رہی ہیں یا اسی زمین میں پیدا ہو رہی ہیں. اور کمال یہ ہے کہ میں نے یہاں یہ ترجمہ جو کیا ہے کہ پیدا کیا ہے، یہی ترجمہ آپ باقی علماء کے جو تراجم ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے بھی نازلہ کا ترجمہ وہاں پر پیدا ہوا کیا ہے. ہم نے پیدا کیا ہے. اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ اٹھائیں، آپ دیکھیں اس میں نازلہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا ہے. یہ نہیں ترجمہ کر رہے کہ یہ آسمان سے اترے، بلکہ پیدا کیا ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ لوہے کے متعلق ہے کہ ہم نے لوہا بھی جو ہے وہ اتارا ہے، اور اس کے متعلق بھی نازلہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے تمہارے پر لوہا اتارا ہے یا ہم نے لوہا پیدا کیا ہے جس میں باسن شدید، سخت جنگ کے سامان ہیں اور لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے. اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ لوہا اتارا ہے، یہاں پر بھی نازلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہاں پر بھی مولانا اشرف صاحب تھانوی نے وہی ترجمہ کیا ہے جو میں نے کیا، پیدا ہوا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے. باقی علماء بھی نازلہ کا لفظ ترجمے میں یہی کرتے ہیں کہ پیدا کیا ہے. اور پھر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہی لفظ استعمال کرتا ہے کہ ہم نے ایک رسول تم میں جو ہے وہ نازل کیا ہے. اور باقی کسی بھی نبی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا کہ ہم نے کسی نبی کو نازل کیا ہو، بلکہ جہاں پر بھی یہ استعمال ہوا ہے نازلہ کا لفظ وہ کسی نبی کے متعلق، تو وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال ہوا ہے. اچھا جی، اب دیکھیں ایک اور جگہ ہے سورہ زمر میں، اس کی آیت نمبر ہے 7. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے 4 پایوں میں سے اس نے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو جوڑوں انعام کا ذکر آ رہا ہے کہ 4 پائے پیدا کیے ہیں. اب یہ گائے، بھینس، بکری، اونٹ، یہ کیا آسمان سے اترتے ہیں؟ اسی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے ان کو نازل کیا ہے. اور اس کا ترجمہ اشرف صاحب تھانوی کا تو اٹھا کے دیکھنا، انہوں نے بھی یہی کیا، ہم نے پیدا کیا ہے. تو پہلی بات تو آپ کو یہ ذہن نشین رکھ کر لینی چاہیے کہ نازلہ کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آسمان سے اترتی ہے، بلکہ اس کے معنی پیدا ہونے کے بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک خاص بات ہے جو اس نازلہ کے لفظ میں چھپی ہوئی ہے، جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہر وہ چیز جو انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازلہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. مثال کے طور پر لباس کے متعلق نازلہ کا لفظ استعمال فرمایا.
کیونکہ لباس ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ننگ کو ڈھانپتا ہے، سردی گرمی سے ہم کو بچاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، اور لباس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بلکہ میں بائبل میں دیکھ رہا تھا، وہاں پر بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ جب وہ انہوں نے دیکھا کہ ہم ننگے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چمڑوں کی قمیضیں بنا کر ان کو پہنا دی، اور پہلے انہوں نے انجیر کے پتوں سے اس کو سی کر اپنی لنگیاں بنائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چمڑے کی قمیضیں بنا کر ان کو پہنائی۔ تو یہ جو لباس ہے یہ سب سے زیادہ فائدہ بخش ہے انسان کے لیے، اور اگر لباس نہ ہو تو انسان اپنے آپ میں شرمندگی سے ہی مر جائے، اور پھر یہ کہ وہ سردی گرمی کی جو تپش ہے یا سردی کی جو ٹھنڈ ہے اسی میں ہی مر جائے۔ یہ لباس جو ہے چونکہ بہت فائدہ دیتا ہے انسان کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسی طرح چارپائے ہیں۔ اب دیکھیں، چارپائے دنیا کی وہ چیز ہے جو کہ انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ہم ان کا گوشت کھا رہے ہیں، ان کی ہڈیاں کا بھی استعمال ہو رہا ہے، ان کے خون کا بھی آج استعمال ہو رہا ہے، پھر ان کا چمڑا اتارا جاتا ہے، اس کے لباس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جوتیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ چونکہ چارپائے انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ بخش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چارپائیوں کے لیے بھی نازلہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں لوہا ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی ضرورت کو سب سے زیادہ پورا کرتا ہے۔ سونے کے لیے نازلہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، چاندی کے لیے نازلہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لوہے کے لیے استعمال کیا ہے۔ آج دیکھیں لوہے سے انسان کس قدر فائدہ حاصل کر رہا ہے، کیا کیا کلیں اس نے لوہے سے بنا دی ہیں۔ چونکہ لوہا سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے انسان کو، بنی نوع انسان کو، بنی آدم کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کے متعلق نازلہ کا لفظ استعمال کیا۔ اور انسان کی روحانیت کے لحاظ سے، روحانیت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خدا کی طرف سے شریعتیں نازل ہوئیں، کتابیں دی گئیں، ان کے لیے نازلہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر، جیسا کہ میں نے پہلے ایک پروگرام بتایا تھا، کسی نبی کے لیے نازلہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان یاد کروانے والا ایک رسول نازل کیا ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چونکہ انبیاء کی لڑی میں سے سب سے زیادہ فائدہ بخش جو وجود ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی معنوں میں آپ خاتم النبیین ٹھہرتے ہیں کہ آپ ہی کے فیض سے یہ سب نبی آئے ہیں، اور آئندہ بھی جو آئے گا و امامکم منکم، وہ آپ ہی کے فیض سے ہوگا۔ اور چونکہ وہ آنے والا امام مہدی یا وہ آنے والا مسیح جس کی پیش خبری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ایسے زمانے میں آئے گا جب کہ اسلام نام کا ہوگا، قرآن لکھائی میں ہوگا، عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ اس وقت آنے والا جو مسیح موعود ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ اس کے ذریعہ سے اسلام کو پہنچے گا اور بنی نوع انسان کو پہنچے گا۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کے اسی اصول کے مطابق، جو خدا نے قرآن کریم میں انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیزوں کے متعلق نازلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، آنے والے مسیح موعود کے متعلق نازلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے کسی آدمی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ نازلہ کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ گویا وہ آسمان سے اترے گا، نہیں، وہ پیدا ہوگا۔ اور وہ جو پیدا ہونے والا شخص ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم کا نام دیا ہے، وہ مسیح ابن مریم کے مشابہ ہوگا۔ اور وہ مسیح ابن مریم کے مشابہ کیوں ہوگا، اس کی بھی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ میری امت اور بنی اسرائیل کی امت ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا،
کہ گویا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ قرار دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے مشابہت جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ ویسا ہی رسول ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو آنے والا مسیح موعود ہوگا وہ اس مشابہت کی بنا پر اس کا نام آپ مسیح ابن مریم فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کی امت کے بالکل مشابہ چلے گی، جیسی ایک جوتی دوسری جوتی کی مشابہ ہوتی ہے۔ ان میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور بھی بہت سی باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ تو اس لحاظ سے آنے والے مسیح کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم رکھا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مسیح ابن مریم وہ مسیح ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے اور وہ اس دنیا میں رہ کے فوت ہو گئے، وہ دوبارہ آئیں گے، بلکہ اس کے مشابہ آئیں گے، چونکہ وہاں مشابہت قائم ہو رہی ہے دو امتوں میں، بنی اسماعیل میں اور بنی اسرائیل میں۔ تو اس لحاظ سے دو باتیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک تو وہ مقام کے لحاظ سے بہت اعلیٰ مقام پر ہوگا، اور اعلیٰ مقام نبوت کا مقام ہوتا ہے، چونکہ نبی ہی وہ وجود ہوتا ہے جو بنی نوع انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اسی طرح حضرت مسیح موعود کے متعلق بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ جو امامکم منکم ہوگا وہ تم میں نازل ہوگا، گویا کہ وہ اس زمانہ میں سب سے زیادہ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے والا وجود ہوگا۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق نازلہ کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، اور نازلہ کے معنی پیدا ہونے کے ہوتے ہیں۔ ان علماء نے خود اپنے کو تراجم میں، جو قرآن کریم کے تراجم ان کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے 3 جگہ سے آپ کو نازلہ کا لفظ کی تشریح بیان بتا دی ہے۔ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، آپ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے نازلہ کا لفظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کی فوقیت، اہمیت اور اس کے مقام نبوت پر فائز ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اس کے وجود سے امت مسلمہ کو اور بنی نوع انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے، اور نبی کے سوا کسی اور سے بنی نوع انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نازلہ کے لفظ سے یاد فرمایا ہے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام لے کر پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔